بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے بچوں کو کبھی بد دعا نہ دیں۔ جی ہاں، آج کی کہانی یا قصہ ایک ایسی ماں کا ہے جس نے انجانے میں اپنے بیٹے کو بد دعا تو دے دی، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ ماں کی دعا کی طرح اس کی یہ بد دعا بھی عرش پہ جا پہنچے گی۔ وہ کہتی ہے کہ ایک دن میں اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی، اتنے میں میرا بڑا بیٹا آیا اور شیشے کا ایک گلدان جو کہ تحفہ تھا گرا دیا اور وہ ٹوٹ گیا۔ میں اس سے بہت ناراض تھی، کیوں نہ یہ بہت مہنگا تھا اور میری ماں نے مجھے دیا تھا، اور یہ میری ماں کی آخری نشانی تھی میرے پاس، اور مجھے یہ بہت پسند تھا اور میں چاہتی تھی کہ یہ ہمیشہ میرے پاس رہے۔ میں نے غصے سے اسے بلایا اور کہا، میرا رب ایسی دیوار گرائے جو تیری ہڈیاں توڑ دے۔ کئی سال گزر گئے اور میں اس پکار، اس بد دعا کو بھول گئی، اور مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی، اور نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ وہ آسمان پر چڑھ گئی ہے۔ میرا بیٹا اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ پلا بڑھا، اور وہ میرے دل میں میرے بیٹوں میں سب سے زیادہ پیارا تھا۔ میں اس کو ہوا بھی نہیں لگنے دیتی تھی، بہت ڈرتی تھی اس کو کچھ ہو نہ جائے۔ وہ میرے لیے اپنے بھائی بہنوں میں سب سے زیادہ نیک اور پارسا تھا۔ اس نے تعلیم حاصل کی، گریجویشن کیا، ملازمت حاصل کی، اور میں اس کے لیے بیوی تلاش کر رہی تھی۔ اس کے والد کی ایک پرانی عمارت تھی، وہ اسے گرا کر دوبارہ تعمیر کروانا چاہتے تھے۔ میرا بیٹا اپنے والد کے ساتھ عمارت کی طرف گیا، اور مزدور وہاں پر اس کو توڑنے کی تیاری کر رہے تھے، اور اپنے کام کے دوران میرا بیٹا اپنے والد سے دور چلا گیا اور اس کو کسی نے نوٹس نہ کیا۔ ابھی وہ کچھ دور گیا ہی تھا کہ ایک دیوار اس کے اوپر گر گئی۔ میرا بیٹا چیخا اور پھر اس کی آواز غائب ہو گئی۔ مزدور بتاتے ہیں کہ وہ بہت پریشان اور خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے دیوار ہٹائی اور ایمبولینس آئی، پر اس کا جسم لے جانے کے قابل نہ رہا تھا، کیوں نہ شیشے کی طرح گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ تو انہوں نے بڑی مشکل سے اسے اٹھایا اور انتہائی نازک حالت میں اس کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مزدور بہت ڈر گئے تھے اور خوف زدہ تھے، کیونکہ جو دیوار گری تھی وہ بالکل صحیح سلامت تھی اور اس پہ وہ کوئی کام نہیں کر رہے تھے۔ اور جب اس کے والد نے مجھ کو خبر کی تو میں بے ہوش ہو گئی، اور جب مجھے ہوش آیا تو گویا اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے وہی گھڑی بحال کر دی جس میں نے بچپن میں کئی سال پہلے اس کو یہ بد دعا دی تھی، اور وہ مجھے بد دعا یاد آ گئی، اور میں روتی رہی اور روتی رہی یہاں تک کہ میں دوبارہ ہوش کھو بیٹھی۔ جب ہسپتال میں میری حالت کچھ سنبھلی تو میں نے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ضد کی۔ میں نے اسے دیکھا اور کاش میں نے اسے اس حالت میں نہ دیکھا ہوتا۔ ان لمحوں میں میرے دل کی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی، کیونکہ میرا بیٹا آخری سانس لے رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ کاش وقت دوبارہ پیچھے چلا جائے، وہ دوبارہ زندہ ہو جائے، گھر کے تمام فن پاروں کو توڑ دے، بس میں اسے کھوؤں نہ۔ مجھے وہ وقت یاد آنے لگا جب میں نے اسے بد دعا دی تھی، اور دل ہی دل میں کہنے لگی کہ کاش میں اس وقت گنگی ہو جاتی اور اس کو بد دعا نہ دیتی۔ کاش کاش کاش، لیکن کاش لفظ کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ ایک شخص عبداللہ بن ابن مبارک اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کرنے آیا۔ ابن مبارک نے اس سے پوچھا، کیا تم نے اس کے لیے بد دعا کی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا، جاؤ، تم نے ہی اسے خراب کر دیا۔ اپنے بچوں کو غصے میں بد دعا کرنے میں جلدی نہ کرے۔ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اپنی زبانوں سے وعدہ کریں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کامیابی اور رہنمائی کے لیے دعا کریں، نہ کہ ان کو بد دعائیں دیں۔ اور جب بھی آپ اپنے بچوں کو خوش اور کھیلتے ہوئے پائیں تو ان کے لیے یہ دعائیں مانگیں، اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ انہیں جنت میں خوش رکھنا جیسے کہ تو نے انہیں دنیا میں خوش رکھا ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ سب کو اور آپ کے بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اسی طرح کی مزید اخلاقی اور معاشرتی کہانیاں اور قصوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی نیکسٹ سٹوری میں۔